یونیورسٹیوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، اور اب ان اداروں میں جو مختلف غیر ملکی ناموں سے ہمارے یہاں گلی گلی کوچا کوچا کھلے ہوئے ہیں، وہ تعلیم کے نام سے قوم کو کیا دے رہے ہیں، قوم کا ذہن کیا بنا رہے ہیں، قوم کی ذہنی تربیت کس انداز کی کر رہے ہیں، کیا اس سے واقعی ایک پاکستانی مسلم قوم کی تشکیل ہو رہی ہے، کیا واقعتاً اس تعلیم کے نتیجے میں جو نسل تیار ہو رہی ہے وہ مستقبل میں ایک مسلم امت کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی اہل ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ میری ناچیز رائے میں ان سب سوالات کا جواب نفی میں ہے۔ ہم جس انداز کی تعلیم دے رہے ہیں اس سے ایک سیکولر، لامذہب، مادہ پرست نسل تو تیار ہو رہی ہے جس کا نہ مسلمانوں کی اقدار سے کوئی تعلق ہے، نہ مسلمانوں کے ماضی سے اس کو واقفیت ہے، نہ مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں اسے کوئی امید ہے۔ وہ ماضی سے بے خبر، حال سے برگشتہ اور مستقبل سے مایوس ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے تعلیم یافتہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ مسلمانوں کے ماضی سے بے خبر، مسلمانوں کے حال سے برگشتہ اور مستقبل سے مایوس معلوم ہوں گے۔ کیا یہ چیز کسی قوم کے بہتر مستقبل کے لیے خوشائند حیثیت رکھتی ہے؟ یقیناً نہیں رکھتی۔ جس طرح سے کسی فرد کے لیے ماضی کی یادداشت اور حافظہ اس کے ایک سنجیدہ، سین اور عاقل انسان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے ایک قوم کے لیے بھی ماضی سے تعلق رکھنا ایک زندہ قوم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ فرد اگر اپنا حافظہ گم کر دے تو وہ پاگل کہلاتا ہے اور اس کا مقام شفا خانہ امراض دماغی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی قوم اپنا حافظہ بھلا دے، اپنے ماضی سے لا تعلق ہو جائے، تو پھر اس کے مستقبل کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی اور اس کا مستقبل غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ مستقبل کی تعمیر فضا میں ممکن نہیں ہے، خلا میں ممکن نہیں ہے، وہ حال کی زمین پر تعمیر ہوتی ہے، اور حال کا کوئی وجود نہیں اگر ماضی سے اس کا تعلق نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ حال ایک وہمی اور انتہائی کمزور اور بلکہ غیر حقیقی چیز ہے۔ جو یقینی چیز ہے وہ ماضی ہے، جس کی امید ہے وہ مستقبل ہے، اور حال وہ باریک خط ہے جو ماضی کو مستقبل سے جدا کرتا ہے۔ ہر لمحے جو آنے والا لمحہ ہے وہ مستقبل ہے، اور جو لمحہ گزر گیا وہ ماضی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو باریک خط گزر رہا ہے وہ حال ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اصل فکر مستقبل کی کرنی چاہیے، لیکن مستقبل جب ہو سکتا ہے جب ماضی سے اس کا گہرا رشتہ ہو۔ ماضی سے رشتہ کٹ جائے تو پھر حال حال نہیں رہتا، مستقبل مستقبل نہیں رہتا۔ اس لیے وہ تمام لوگ جن کا تعلق میڈیا سے ہے یا نان فارمل ایجوکیشن سے ہے، ان کو یہ دونوں چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو ہم کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم کس قسم کی ذہن سازی کی دعوت دے رہے ہیں، اور مسلمانان پاکستان کو بالخصوص اور مسلمانان عالم کو بالخصوص ہم کس طرح کا انسان اور کس طرح کا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو مستقبل میں ایک ذمہ دار، باعزت اور ایک مثبت کردار ادا کرنے والی قوم بننا ہے تو پھر اس کے لیے ایک نئے انداز سے غور کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مسلمانوں کی دینی اقدار، مسلمانوں کے اخلاقی اصول اور مسلمانوں کے ماضی کے رشتے سے اس طرح سے